يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، خصوصاً کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اگرچہ یہ سارے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا گھرانہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں۔ بغیر اجازت، بغیر اطلاع مت جائیں، کوئی کھانے کی دعوت دے تو قبول بھی کریں، اور جس وقت بلایا جائے اسی وقت جائیں، پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جائیں، اور کھانا کھا کے بھی وہاں بیٹھے نہ رہیں کہ گھر والوں کو گھر سنبھالنے میں مشکل ہو، اور پھر یہ کہ کسی بھی طرح اپنی کسی بھی حرکت سے گھر والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ کھانا کھا کے واپس جانے کا ادب اللہ نے سکھایا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب کھا پی لیتے ہیں، ان کو طاقت آ جاتی ہے، چائے بھی مل جاتی ہے، تو پھر رات دیر تک وہ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسروں نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے یا اور
بہت سی مصروفیات ہو سکتی ہیں، تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. اپنے وقت کی قدر بھی جانیں اور دوسروں کے وقت کو بھی اہمیت دیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس صورت میں کئی معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں کہ عورتوں کا اصل مقام گھر ہے، عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہے، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ بات چیت میں احتیاط برتے، اور پھر یہ کہ اپنے صرف ظاہر کو نہیں بلکہ دل کو بھی پاک رکھے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے. اور بعض لوگ کہتے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، تو دل پہ پردہ پڑ جانا تو بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ پھر انسان کو کچھ صحیح نظر نہیں آتا. تو اللہ نے ظاہر اور باطن دونوں کے لیے حجاب کا حکم رکھا ہے. شیطانی خیالات سے دل کو پاک رکھنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کا دل آلودہ ہو. اسی لیے دل کو آلودہ کرنے والی چیزوں میں سے کیا کہ سامنے آ کے بات نہ کرو. ازواج مطہرات کو کرٹن کے پیچھے سے بات کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ دلوں کے اندر کوئی چیز نہ جائے، کیونکہ نگاہ جو ہے وہاں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے مملوکوں کے. اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یعنی ان رشتوں کے سامنے حجاب کے بغیر بھی انسان آ سکتا ہے. اور ہر محرم رشتے کے بارے میں یہی حکم ہے، خواہ وہ نسبی ہو یا رضائی ہو. اور یہاں پر خاص طور پر لا جناح علیہن، یعنی عورتوں کو خصوصی حکم دیا گیا کہ وہ خود اس معاملے کے اوپر توجہ کریں اور احتیاط برتیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات طعن و تشنیع کرتے، خاص طور پر منافقین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعظیم کا حکم دیا. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایمان والے درود اور سلام بھیجتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم کا وہ طریقہ قائم کیا جس سے قیامت تک آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، کیونکہ دعائیں رحمت، سلامتی کی دعائیں آپ کو بھیجی جا رہی ہیں ہر آن. یعنی دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی شخص درود نہ پڑھ رہا ہو. اور پھر یہ ہے کہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے نا اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوتا ہے. اور اللہ نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آپ پر صلات بھیجنے کے الفاظ جو نماز کے اندر دروشی پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختصر بھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اور صلی اللہ علی رسولہ محمد یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپلیٹ دعا ہے، لیکن خود ساختہ قسم کے لفظ نہیں بولنے چاہیے، جیسے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ. یہ نہ صحابہ نے پڑھا اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح درود پڑھو. اور رحمت و برکت اللہ ہی کے پاس سے نا، اس لیے ہم ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے کچھ، ہم تو اللہ سے دعا کریں گے، فریاد کریں گے کہ آپ رحمت بھیجیں. اور ہر اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، ہر مجلس میں درود پڑھنا چاہیے، آپ کا نام سن کر درود پڑھنا چاہیے. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو آپ کا نام سنے اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے. اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا نام آ رہا ہو تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا ہی اجر، کیونکہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں اور گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو جا کے تکلیف پہنچائے گا کچھ کر کے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پیاروں کو اذیت دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دینا. یعنی اگر کوئی آپ کا محبوب ہو، پیارا ہو، اور کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کو تکلیف ضرور ہوگی. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام پر اذیت دیتے ہیں جو ان سے سرزد نہیں ہوا، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے یہ، گھریلو زندگی کے حساب سے بھی دیکھیں اور اجتماعی زندگی میں بھی. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام پہ اذیت دیتے ہیں، ایسی بات پہ اذیت دیتے ہیں
جو ان سے سرزد نہیں ہوا تو یقیناً انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ موجودہ دور میں جھوٹی خبروں کی تشہیر بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی جہاں کمیونیکیشن کے ذرائع فاسٹ ہوئے ہیں وہاں اب آن لائن جھوٹ اور آن لائن غیبت کے مواقع بھی بہت عام ہو گیا، اور آن لائن الزام تراشی، کسی کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات پھیلا دیں، کون آپ کو پوچھے گا، کون پکڑے گا، لیکن اللہ ہے نہ پوچھنے والا۔ تو بے گناہ پہ الزام لگانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تکلیف انسان زبان سے بھی دیتا ہے اور ہاتھ سے بھی دیتا ہے۔ زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ کچھ لوگوں کو تو اس میں مزہ آتا ہے دوسروں کو ستا کے، اور وہ باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بچپن میں بچے کہتے ہیں چھیڑنا، ایک بچہ دوسرے کو چھیڑتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو مزہ آنے لگتا ہے دوسرے کو چھیڑ کے، رلا کے، اذیت دے کے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی بچے کے اندر ایسی کوئی عادت ہو تو ماں باپ کو فوراً نوٹس لینا چاہیے اور اس بیماری کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، اور یہ نہیں کہ خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور جو رو رہا ہے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جلباب سے مراد وہ کپڑا ہوتا ہے جو عام لباس کے اوپر اوڑھا جاتا ہے، جیسے چادر وغیرہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم خود دیا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں حجاب کا حکم، اور اگر ہے تو وہ ازواج مطہرات کے لیے تھا، عام عورتوں کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم دے رہے ہیں جو نبی کی ازواج اور بنات کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں وہ لانگ ڈریس ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، بس اس کے اوپر ہم چھوٹا سا اسکارف لے کے باہر نکل جائے، نہیں، وہ ڈریس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک اور پہننا، چاہے وہ آپ گاؤن پہنے، چادر پہنے، کچھ بھی پہنے جس سے آپ کے زیب و زینت والے کپڑے ڈھک جائیں، یہ ضروری ہے۔
لیکن پھر بعض لوگ جب گاؤنز وغیرہ پہنتے ہیں ان کے اوپر اتنی زیب و زینت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی توجہ کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو حجاب کا مقصد عورت کی زیب و زینت کی حفاظت ہے، اس کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ آپ کی ہمسائیگی میں کم ہی رہ سکیں گے. لعنت کیے گئے جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے. مدینہ کے منافقین اور فاسقین جو تھے وہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے اور خاص طور پر خواتین کو پریشان کرتے. تو اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی اس سے کوئی ایسی توقع ہی نہ رکھے اور اس کو ستائے ہی نہ اور اس کو چھیڑے ہی نہ. اور پھر ان کو یہاں وعید بھی سنائی گئی ہے، یعنی بعض اوقات چھپی ہوئی ایسی برائیاں اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی دیدہ دلیری سے چلتی عورتوں کو چھیڑنا اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا. ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے گزر چکے اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، نہیں پچھلی امتوں میں بھی، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی پچھلی قوموں کے لیے بھی حکم تھا، اب بھی یہی دیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. گویا کہ یہ حکم صرف مدینہ والوں کے لیے اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فساد کریں گے، فتنے پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خود ذلیل و خوار کرے گا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، اور کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. استغفر اللہ. یعنی اسلام کا مذاق اڑانا یا فضول سوال کرنا یا اذیت دینا، اس کا نتیجہ لعنت ہوتا ہے، یا اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے انسان کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں یہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. خالدین فیہا ابدا کا لفظ قرآن میں اہل جنت کے لیے 8 بار اور جہنم والوں کے لیے 3 بار آیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت پر دلیل ہے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. چہرے کو کیوں خاص کیا گیا؟ کیونکہ چہرے پر ہر چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، چہرہ نازک زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہونٹوں پہ کچھ لگے آپ دیکھیں، یا آنکھوں پہ کچھ لگے یا ناک پہ کچھ لگے تو زیادہ اذیت کا باعث ہوتا ہے. اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا. اپنے دین کے ساتھ کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت نہ دیں، چاہے کوئی بڑا ہی آپ کو دین سے روکے، اس کی بات نہیں مانے کیونکہ وہ تو اللہ کے برابر آ رہا ہے. اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. تو انسان ہمیشہ عقل سمجھ سے کام لے اور کسی گمراہ کرنے والے کی بات پر کان نہ دھرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی،
تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا۔ سورت کے آغاز سے ہی منافقین کی اذیتیں دینے کا ذکر کیا گیا ہے، جو نہ صرف آپ کو دیتے تھے اذیت بلکہ آپ کی ازواج کے لیے بھی اذیت کا باعث تھے۔ تو سورت کے آخر میں پھر ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کو اذیت دینے والے نہ بننا، جیسا کہ بنی اسرائیل اپنے نبی کے لیے باعث اذیت بنے۔ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ہر قول اور فعل پر نظر رکھتا ہے کہ میری کوئی بات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اس کے اندر ایک حیا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ حیا بھی آتا ہے۔ اس کے اندر ایک شرم ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو منہ پھٹ ہو کے بات نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ اس میں خوشخبری ہے کہ اگر کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دے معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی صفائی کر دیں گے، تردید کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور مقام بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت معزز تھے، اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو۔ یہ مومنوں کے لیے حکم ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ بات بالکل صاف، سیدھی، سچی اور اچھی بولا کریں، درست بات کریں، انصاف کی بات کریں، سیدھی بات کریں۔ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ درست ہوتا ہے اور ایک بے فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کی بات سن کر سننے والے کو کوئی فائدہ ہو، یعنی آپ ایسی بات کریں جس سے دوسرے کو آسانی ملے، کوئی فائدہ ملے، کوئی ٹیک اوے ہو اس کے لیے، کوئی کام کی بات اس کو پتہ چلے، نہ کہ صرف لوگوں کو ڈسکس کرنا، ادھر اس کی غیبت، اس کی یہ بات وہ بات۔ یعنی ایسی بات کریں جو دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل فوڈ بنے، یعنی اس کی روح کے لیے کوئی غذا کا باعث بنے۔ بہت لمبی باتیں، تقریریں اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں، تو ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو عقل کو اتنا زائل کرنے والی، نقصان کو اتنا کھینچ لانے والی اور تقوی کو اتنا قتل کرنے والی ہو جتنا کہ بے لگام زبان۔ ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے آتی، تو ہمیں اپنے دل کی ہدایت اور درستگی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ روٹین یہ ہے کہ میں صبح صبح چاہے جتنی مرضی سردی، جو مرضی ٹیمپریچر ہو، اپنی ونڈو کھول کے پھر میں اچھی طرح جھانکتی ہوں باہر، فریش ایئر میں سانس لیتی ہوں اور کبھی کوئی دعا بھی مانگتی ہوں۔ ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر کسی کی بات سے تکلیف پہنچے اور دل میں ایک ابال آئے کہ مجھے اس کو کچھ کہنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، تو فوراً یہ دعا اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ اللہم اہد قلبی، دل ہدایت یافتہ ہوگا تو سدد لسانی، کہ اگر مجھے کوئی بات کرنی بھی پڑے تو میں درست بات کروں۔ وصل سخیمۃ صدری، اور میرے سینے یا قلبی کا لفظ آتا ہے، میرے اندر جو اس کی وجہ سے کوئی میل کچیل ہوا ہے یا گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی بے چینی یا اضطراب ہوا ہے، اس کو باہر نکال دے۔ اور ایسا لگا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مجھے کوئی جواب ملا ہو، کسی چیز کا انکشاف ہوا۔ یہ دعا تو میں روز پڑھتی ہوں ویسے، لیکن یہ روزانہ کی ضرورت ہے، یہ ہماری غذا ہونی چاہیے۔ ہم غلط باتیں کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل پریشان ہوتا ہے، ہمیں کسی نے کچھ دکھ دیا ہوتا ہے یا کوئی بات بودر کر رہی ہوتی ہے، پھر ہم ویسے ہی بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب دل میں ہدایت آ جائے گی نا، واقعی ہدایت، تو پھر زبان بھٹکے گی نہیں، اور پھر جب زبان نہیں پھسلے گی تو دل کے اندر بے چینی بھی نہیں پیدا ہوگی۔ بہت سی ہماری دل کی بے چینیاں ہماری اپنی غلط باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، مسائل کا حل ہے یہ دعا۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، حالات ہی درست ہو جائیں گے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی سیدھی بات کرنے سے باہمی معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل اور زبان میں سچائی اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بھی توفیق دے گا، پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے بھی استغفار کی توفیق دے گا۔ تو جس نے یہ کام کیا اس نے ہر خیر پا لی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو ایک جزوی کامیابی ہوتی ہے جو دنیا کی ہوتی ہے، اور ایک کلی کامیابی ہوتی ہے جو مکمل اجر و ثواب پر مشتمل ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے۔ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔
اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ نے پیش کیا، کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی قوت پیدا کر دی جس کے ذریعے انہوں نے امانت کی اہمیت کو سمجھ لیا. امانت کیا تھی؟ ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے فرائض کو انجام دینا، یعنی اختیار لینا اور اپنے افعال اور اعمال کا ذمہ دار ہونا. تو انسانوں میں سے جو اس امانت سے واقف ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور جو اس کو ادا کر رہا ہے. لیکن عمومی طور پر انسان ظالم و جاہل ہے. یعنی ظالم کس اعتبار سے ہے کہ ذمہ داری قبول تو کر لی لیکن دنیا میں آ کے اس کو پورا نہیں کیا تو اپنے اوپر ظلم کیا. اور جاہل اس اعتبار سے کہ اس کی توجہ اس بات پہ رہی کہ اگر میں یہ لے لوں گا اختیار تو میرا مقام سب سے زیادہ ہو جائے گا. وہ تو مل گیا لیکن پھر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ امانت کی تو بات الگ ہے لیکن کوئی بھی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے لوگ عموماً بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی رتبہ ملا ہے، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی ڈیزگنیشن. یہ عموماً لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور اس کے بارے میں جواب دہی کتنی بڑی ہے. تو ہم سب کو اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ظالم ہی سمجھنا چاہیے. اگر نہ سمجھے تو یہ بھی ایک ظلم ہے اپنے اوپر. ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. جب ذمہ داری ادا نہیں ہوتی تو ظلم ہی ہوتا ہے نا. تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے جب انسان توبہ ہی کرتا رہتا ہے؟ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو امانت کو پورا کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے منافقین کی، جنہوں نے ظاہراً تو کچھ پورا کیا لیکن باطن میں نہیں. پھر مشرکین جنہوں نے ظاہر باطن دونوں طرح سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اور پھر ہم مومنین جو ظاہراً اور باطناً اس کو پورا کر رہے ہیں. یعنی قوت اور اختیار کا بعض لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. اور انسانوں کی اکثریت ظالم و جاہل ہے جو اپنے اختیارات کو صحیح استعمال نہیں کرتی. تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو صحیح استعمال کرے اس کو پھر کوئی ریوارڈ بھی دیا جائے اور جو نہ کرے اس کے لیے کوئی سزا بھی ہونی چاہیے. استاذہ جی، مجھے اس میں آ رہا تھا کہ عورت کے پردے کے بارے میں ایک بات، اگر صرف ایک بات دیکھ لیجیے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اور دوسری یہ کہ امانت کے بارے میں کہ ہر عہدے کے لیے انسان تگدو کرتا ہے، لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ انہوں نے کیسی حکمرانی کی. ہر ذمہ داری امانت ہے. والدین ہونا بھی ایک ذمہ داری اور ایک امانت ہے. بچے ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا مال ہمارے پاس امانت، ہماری صلاحیتیں ہمارے پاس امانت، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے پاس امانت ہے. امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے.